پھولوں کی بات کی، کبھی کلیوں کی بات کی، ہم نے تو جو بھی بات کی بس تیری بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویب سائٹ کریئر کاروان سے میں ہوں خالد ارشاد صوفی۔ آج سکسیس سٹوری کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر ایوب ندیم۔ ڈاکٹر صاحب بیسکلی اردو کے پروفیسر ہیں، لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، ڈرامہ نگار ہیں، پی ٹی وی کے ممتاز ڈرامہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے، شاعر ہیں اور اردو ریسرچ ورک پر بھی ایم فل کے مقالوں کے سپروائزر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اردو لٹریچر میں کریئر بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے آگے جو ڈرامہ اور شاعری ہے، یہ ان دو اصناف میں جو ہے عروج پایا۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے ان کے کریئر کی کامیابیوں کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آپ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور اوبیسلی جب آج سے 30-35 سال پہلے آپ اسٹوڈنٹس تھے تو اس دور میں آپ کو یہ ویژن کیسے آیا کہ بھی میں لٹریچر میں ماسٹرز کرنا ہے اور پی یو لاہور سے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے کرنے جانا؟ یہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ اردو کی طرف میں نہیں آیا، جی، ارادے سے، شعوری کوشش سے نہیں آیا، بلکہ اردو میری سانسوں میں بسی ہوئی تھی۔ اچھا۔ میں ابھی 6ٹھی 7ویں 8ویں کا طالب علم تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اردو میں کچھ لکھوں۔ جی۔ اردو کے پوئٹ یعنی اردو کے شاعر، اردو کے لکھنے والے میری محبوب شخصیات تھی، تو میں نے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ جی۔ پھر جو میں رسائل اور اخبارات پڑھتا تھا، ان رسائل اور اخبارات میں بھی میں نظمیں پڑھتا، میں ایسی تحریریں پڑھتا جو ادبی ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ شروع سے مجھے پسند تھے، اردو میں لکھنے والے۔ 9th میں مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی نظمیں لکھیں اور کچھ مضمون لکھے، جو 2 پرچے ابھی مجھے یاد ہیں جن میں شائع ہوئے۔ میرا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں، ملتان سے چھپتا تھا نوائے وقت، اور ایک نظم میری شائع ہوئی اخبار جہاں میں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے مجھے اور بھی اردو کی طرف جو میرا شغف تھا وہ بڑھنے لگا، اور شاعری بھی مجھے بہت پسند تھی۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو میری اولین محبتیں ہیں وہ شاعری ہے اور اردو ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک۔ اور یہ محبت میں آج تک نبھا رہا ہوں، میں نے اس محبت سے آج تک منہ نہیں پھیرا۔ اچھا، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں آپ کا سیشن کون سا تھا اور کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ تھے جو آج نامور ہیں؟ اورینٹل کالج میں آنے سے پہلے میں 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ ایف اے اور بی اے کے دوران میرا ادبی ذوق بہت پروان چڑھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ میں خواجہ فرید کالج رحیم یار خان کا طالب علم تھا، لیکن میری جو تحریریں ہیں شاعری بالخصوص پاکستان کے بڑے بڑے ادبی جرائد میں شائع ہو رہی تھی، شائع ہو رہی تھی، اوکے، جس میں اوراق، ماہ نو، تخلیق، اس عہد کے سیارہ، افکار، یہ بڑے ادبی جرائد تھے۔ تو میں ان میں شائع ہونے لگ گیا تھا۔ یہی ذوق مجھے اورینٹل کالج تک لے کے آیا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اورینٹل کالج میں جاؤں گا تو وہاں مجھے بہتر ادبی ماحول ملے گا اور مجھے اردو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پھر میں اورینٹل کالج لاہور آ گیا، تو یہاں میں نے داخلہ لیا، اور پھر ہمارے جو اساتذہ تھے وہ ایسے میسر آئے کہ وہ اپنے عہد کے نامور لوگ تھے، جیسے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی تھے، ڈاکٹر سہیل احمد خان اس وقت تھے، ڈاکٹر تحسین فراقی، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، یہ سارے نامور لوگ تھے جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اور یہی نہیں ملا بلکہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ٹی ہاؤس بھی آیا کرو۔ بالکل۔ تو ہم لوگ شام کو نکلتے
ہاسٹل سے اور اس وقت وہاں ٹی ہاؤس چلے جاتے. اور اس وقت کے ٹی ہاؤس میں جو نامور مشاہیر تھے کچھ ان کا بھی ذکر کرتے چلیں. بالکل ان کا ذکر بہت ضروری ہے کہ جب میں جاتا تھا وہاں تو میں دیکھتا تھا کہ ایک ٹیبل پہ انتظار حسین بیٹھے ہیں, مظفر علی سید ہیں, زاہد ڈار ہیں, پھر سہیل احمد خان ہیں, تو اس کے علاوہ کبھی کبھی اشفاق احمد بھی آتے تھے, بالکل تبسم کاشمیری صاحب بھی آتے بالکل تھے. پھر وہاں ہلکا ارباب ذوق کی جو ہفتہ وار بالکل بڑی باقاعدگی سے اجلاس ہوتی تھی, بہت کچھ اس میں ہمیں شریک ہونے کا اور کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. بالکل تو جو سیکھا ہے ان محفلوں سے سیکھا ہے, اور آپ یقین جانیے کہ اس دور میں ہمیں بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. اتنے بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے تھے تو وہاں ہم نے کیا بات کرنی تھی. بالکل تو وہاں سے سیکھا اور الحمدللہ کہ وہ اس سے کیریئر کو آگے بڑھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ڈرامہ نگاری کی طرف بھی آئے اور اس دور میں آئے جب پی ٹی وی ہی واحد ایک ٹی وی کا چینل تھا اور وہاں بھی بہت سارے بڑے نام لکھ رہے تھے سکہ بند, علمی طور پہ بھی اور فنی طور پہ بھی. تو آپ نے اسپیس کیسے بنائی, کیسے, اچھا پہلے تو یہ کہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ میں ڈراماٹسٹ بن سکتا ہوں, اور پھر وہ ڈرامہ لکھنا, ڈرامہ ایک آرٹ ہے, اس کے مکالمے ہوتے ہیں, اسکرین پلے ہوتا ہے, ساتھ نیچے نریشنز ہوتی ہے کہ ڈائلاگ بولتے ہوئے, یہ سارا سیکھا کیسے؟ کیونکہ آج جو یوتھ ہے وہ کوئی بھی کام سیکھنا چاہے تو وہ فوری کہتے ہیں گوگل کر لیں, یوٹیوب پہ پورا ٹیٹوریل موجود ہے. میں یہ لرن کرنا چاہتا ہوں, اور نوجوان جو آپ کو سن رہے ہیں, کہ اس دور میں جب 90s میں آغاز میں ایک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں ڈرامہ لکھ لوں گا, لیکن اس کی ٹیکنیکس وہ کیسے لرن کرتا ہے؟ جی سر. یہ آپ کی صلاحیت پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ اس چیز کو فالو کتنی جلدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو فالو کرنے کی, سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارا انحصار جو ہے وہ گوگل وغیرہ پہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب میں جاب میں آیا ہوں, اور جاب میں آنے میں بھی مجھے کوئی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. 2 جگہ پہ میری سلیکشن ہوئی, ایک ایجوکیشن کور میں اور ایک ادھر جنرل ونگ میں لیکچرشپ میں. تو میں نے پھر اس کو ترجیح دی, اور جب مجھے وہاں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو جب میں ایف سی کالج میں تھا تو میں ڈرامے کی طرف اس طرح مائل ہوا کہ ایک صاحب نے مجھے, جو اسکرپٹ ایڈیٹر تھے اس وقت تھے علی اکبر عباس, جی ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی وی کے ایک پوسٹ ہوتی تھی باقاعدہ اسکرپٹ ایڈیٹر کی. اچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈرامہ لکھ دیں ہمارے لیے. میں نے کہا میں نے تو کبھی ڈرامہ لکھا ہی نہیں ہے. کہتے نہیں, جو شاعر ہوتا ہے وہ ڈرامہ لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لکھیں. تو میں نے کہا میں کیسے. انہوں نے مجھے چند اسکرپٹ دے دی, اب یہ دیکھیں, اس کو فالو کریں کہ کس طرح لکھا جاتا ہے. میں نے ایک ڈرامہ لکھا اور ان کو دے دیا. پھر میں ٹی وی نہیں گیا. مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں میرا ڈرامہ جو ہے وہ کسی معیار پہ پورا اترا ہے بھی ہے کہ نہیں. کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ آپ کہاں چلے گئے, آپ آئے ہی نہیں ٹی وی. میں نے کہا نہیں, وہ میں نے آپ کو ایک پلے آپ نے کہا تھا میں نے آپ کو دے دیا. تو کہنے لگے کہ اس کی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ آئیں نا, ریکارڈنگ پہ آئیں, ذرا اس کو ریکارڈنگ کو دیکھیں, اور پھر آپ نے کانٹریکٹ بھی سائن کرنا ہے وہ بھی کریں. اچھا. تو پھر میں وہاں گیا. وہ پہلا ڈرامہ پنجابی زبان کا تھا؟ جی پہلا. اچھا, پھر جب آپ پہلا ڈرامہ ہو گیا, باقاعدگی سے آپ کو کام ملنا شروع ہوا, تو آپ نے بطور ڈرامہ نگار اپنی صلاحیتیں اور اپنا ایک آپ منوانے کے لیے کیا محنت کی, کیا کرتے رہے؟ دیکھیے, ڈرامے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسکرین پلے لکھنے کی مہارت حاصل ہو. تو وہ آپ نے کیسے لکھی؟ اسکرین پلے خود سے. اچھا, دیکھیے جو صلاحیت میں سمجھتا ہوں سب کچھ پوری دنیا یہاں ہے. اچھا, اوکے. اگر یہ زندہ ہے اور اس میں نئے پودے اگتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اور اگر یہ بند ہو گیا تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں. اس کے بعد میں نے نئے نئے خیالات دیے
पहले पंजाबी ड्रामा लिखा, फिर पंजाबी ड्रामे में नए ख्यालात दिए, अलामती ड्रामे लिखे मैंने, इश्तिहाराती ड्रामे लिखे। वो पीटीवी वाले कहते थे कि ये आपने तो हमारे चैनल को कोई इंग्लिश चैनल बना दिया है, किस तरह के आपके ख्यालात हैं, लेकिन वो बखुशी से उसको प्रोड्यूस करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उर्दू की तरफ में आया, मैंने उर्दू के प्लेज लिखे और मैंने सराइकी ज़बान में भी जी, मैं वही सवाल करने वाला था। तो तकरीबन कोई मेरे प्लेस की तादाद कोई 40 के करीब होगी, इनफरादी प्लेस की जी। इसके अलावा मैंने सीरियल्स लिखे, मैंने सीरीज़ लिखी, और जो पीटीवी है जहाँ उस दौर में दाखिल होना एक मुश्किल काम था, मैंने एक ऐसी जगह बनाई कि पीटीवी ने मुझे आउटस्टैंडिंग राइटर का जो एक दर्जा होता है वो दिया। और उसमें निगोशिएट होता है कि जो स्पेशल वो जो मुआवजा है वो पीटीवी देता है उसमें, और वो बड़ी मुश्किल से डेफिनेटली मिलता है, वो खा आर्टिस्ट हो और खा। अच्छा, ये आप इधर भी लगे रहे, शायरी भी जारी रखी और पढ़ाते भी रहे, और पढ़ाई में भी साझारी बात है, पढ़ाने में भी जब तक आप जिद्दत ना लाएं नित नहीं। अच्छा, ये तीनों काम आपने कोई पिछले एक अरसे से कर रहे हैं, 3 डेकेड से बाकायदगी से कर, टाइम मैनेजमेंट में क्या किया? ये जी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आसान इस तरह है जी कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसे यकसुई से करें और एक काम कर लें और दूसरा फिर करें। अच्छा, अगर आप सारे काम एक ही वक्त में करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फिर नहीं। तो मैंने मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस भी है कि जब मैं बहुत ड्रामे की तरफ चला गया था तो जो मेरी पहली मोहब्बत थी शायरी जो थी वो कुछ नज़रअंदाज हुई। अच्छा, ठीक है। मगर फिर मैं उसकी तरफ लौट आया और मैंने उसको अपने से जुदा नहीं होने दिया। दूसरी बात ये है कि उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी किया। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, फिर मैंने सदर शोबा की हैसियत से काम किया, और जहाँ भी किया वो वहाँ की तारीख जो है उसमें लिखा गया है बिल्कुल कि मैं जहाँ प्रिंसिपल बना वहाँ एक कॉलेज को मैंने क्वार्टर्स में, वो कॉलेज था बना हुआ, वहाँ से निकाल कर उसे उसकी बिल्डिंग में शिफ्ट किया, अपनी बिल्डिंग में। बिल्कुल सही है। और उसका इफ्तिताह उस दौर के जो गवर्नर थे खालिद मकबूल, जनरल खालिद मकबूल, उन्होंने किया। अच्छा। तो ये जो है बात ये है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। असल बात ये है, मैं अक्सर यही कहता हूँ, अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ कि अपने मुआशरे में अपना किरदार अदा करें, अपने हिस्से की शमा जलाएं, बिल्कुल ठीक, अपने हिस्से का पौधा लगाएं, अपने अंदर जो आपके फ़न या रुझान है उसको डिस्कवर करें और उसको परस्यू करना शुरू कर दें। अच्छा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो लिटरेचर के लोग हैं, शायर, अदीब, मुसव्वर, वो सुस्तुल वजूद होते हैं, वो टाइम मैनेजर नहीं होते अच्छे, ऐसा है? आपकी तो मुख्तलिफ है, लेकिन क्या ऐसा कोई तबीयत के अंदर कोई रुकावटें होती हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये है थोड़ा मसला होता है। अच्छा, ठीक है। लिटरेचर के लोग अमूमन एक तो सुस्तुल वजूद भी होते हैं थोड़े, और दूसरा ना इनमें फैसला करने की कुव्वत ज़रा कम होती है। ठीक है। मेरे अपने कई ब्यूरोक्रेट और बड़े आला ओहदों पे दोस्त हैं जो लिटरेचर से वाबस्ता है, लेकिन उन्होंने कभी वक्त पे फैसला नहीं किया, बल्कि मुझे भी कई दफ़ा उनसे कोई काम पड़ा तो नहीं हुआ। जी हाँ। जबकि दूसरे लोग ज़्यादा कुव्वत रखते हैं। ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन एक अच्छा पहलू भी है जी। जो ब्यूरोक्रेट, जो बड़े अफसरान, आला ओहदों पे बैठे हुए लोग जो लिटरेचर से वाबस्ता हैं, वो दयानतदार होते हैं। हाँ, ये मैंने, और खिदमतगार होते हैं, दयानतदार होते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आने वाले की कम अज़ कम दिल शिकनी नहीं करते, उसको हौसला देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आज जिस सिरा में हमें प्योरली साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, और खैर कुछ शोबे हैं जैसे मेडिकल है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बहुत इन है रोज़गार के लिए, मैं करियर के हवाले से,
آج کسی نوجوان لڑکا لڑکی جس کو قدرت نے میلان تو لٹریچر کا دیا، اردو لٹریچر ہی کا دیا، اس کا کریئر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کرے تو کامیاب ہو؟ آپ یقین جانیے کہ اردو میں اتنے چانسز ہیں، جی اتنے مواقع ہیں جی، کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے اتنی بڑی مصروفیت ہے جو شاید میں آپ کے چینل پہ نہ بیان کر سکوں۔ اچھا، کہ ایک تو میری جاب تو ہے ہی پڑھانا ہے اردو، پڑھانا، ٹھیک ہے، پھر میں یونیورسٹیز میں بطور وزٹنگ پروفیسر کہیں میں کر رہا ہوں، اور کہیں ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھانے کے لیے، اور ایم فل کے مقالہ جات کے بھی سپروائزر ہیں۔ جی جی، ایم فل کے مقالہ جات کی نگرانی، پی ایچ ڈی کے مقالہ جات کی نگرانی، پھر اس کے بعد کئی ایسے جیسے یہ نصابی کتب ہیں، جی ہاں، ان کے لیے لوگ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت مجھے تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ڈیمانڈ ہوتی موجود ہے کہ میں ان کی کتاب کو ایک نظر دیکھ لوں، ریویو کر لیں۔ تو اگر میں ریویو کر لوں گا تو اسی اچھا، طرح جو ہمارا پی سی ٹی بی ہے جی، وہ بھی مجھے ہمیشہ اپنے ریویو میں رکھتا ہے۔ اچھا، تو پھر یوتھ اگر کوئی ماسٹرز کرتا ہے، ایم اے اردو زبان میں کرتا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی اس کے لیے ڈرامہ نگار بننے کے بھی چانسز ہیں، کاپی رائٹر بننے کے بھی ہیں، اردو پڑھانے کے بھی ہیں؟ اور ایک اور بات بھی میں آپ کے اس سے تصدیق یا تردید چاہوں گا، میں نے سنا کہ ایون او لیول اور اے لیول کی جو اردو پڑھانے والا ٹیچر ہے اس کو بھی اچھا پے ہوتا ہے، بہت اچھا پے کیا جاتا ہے، بہت۔ تو یعنی کہ ایم اے اردو کرنا یہ نہیں ہے کہ بھی اگر کسی نے ایم اے اردو کر لیا اس کا میلان ہی اس طرف ہے تو بھی وہ اس کا کریئر زیرو ہو جائے گا؟ جس کا میلان اس طرف ہے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، جی جی، جس کا میلان اس طرف ہے اس کے لیے سپیس ہی سپیس ہے، راہیں ہیں، روزگار کے مواقع اتنی ہیں، راہیں ہیں کہ ابھی دیکھیے کہ جو نئی یونیورسٹیز ہماری قائم ہو رہی ہیں پبلک سیکٹر میں، جی ہاں، وہاں بہت سیٹیں آ رہی ہیں اردو کی، ٹھیک ہے، اور اردو کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو تنخواہیں ہیں وہ کس مقام پر پہنچی ہوئی ہیں۔ بہتر ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ میلان رکھتے ہیں اور جن کا رجحان اردو کی طرف ہے، ان کے لیے اوپر یعنی ٹاپ پہ جگہ خالی ہے، بہت سارے وہاں مواقع کوئی ہیں۔ بھی نہیں ہے۔ اب نئے لوگ اس طرف توجہ بھی کم دے رہے ہیں، تو جن کا میلان ہے آپ ان نوجوانوں کو کہیں گے کہ وہ ضرور ایم اے اردو کریں، ایم فل کریں، یا بی ایس اردو کریں، بی ایس اردو کریں، ایون میڈیا میں بڑی گنجائش ہاں، ہے۔ وہی میں کہہ کہ کاپی رائٹر کی بہت ساری گنجائش ہے، جو ٹکر ہمارے چلتے ہیں وہ صحیح اردو میں نہیں ہوتے، وہ وہاں بڑی ہمارے، میں معذرت سے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو اینکرز ہیں، جی ہاں، وہ اردو غلط بول رہے ہاں ہوتے وہ ہیں، غلط بول رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹکر غلط چل رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، خبروں میں لفظ غلط استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ درست کر سکتا ہے جو واقعی اردو کی، جس نے باقاعدہ اردو کی تعلیم لی ہے کسی بھی درسگاہ سے۔ اچھا ایوب صاحب، آپ کی نصابی کتب بھی آئیں، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ ویسے تو میں نے کافی ساری کتب لکھی، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے لیے، اور کئی کتابوں کو ریویو بھی کیا، اور اس میں ایسے مشورے دیے، ایسی چیزیں شامل کیں جو مفید تھیں اور ان کو بہت سراہا بھی گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر، بلکہ ایک ہمارے اسکول سیکریٹری تھے عبدالجبار شاہین صاحب، جی ہاں، انہوں نے کہا کہ کتاب ایسی ہونی چاہیے، ماشاءاللہ، انہوں نے اس کو بطور مثال، جو اس وقت پی ٹی بی کے چیئرمین تھے، ان کو کہا کہ ایسی کتاب ہونی چاہیے جیسی ڈاکٹر صاحب نے مرتب کی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک شاباش جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھاتی ہے، آپ کو موقع دیتی ہے آپ اور کام کر سکیں۔ پھر بی ایس اردو جب شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیچارے نصاب کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، فوٹو کاپیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور فوٹو کاپیز سے فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مستفید ہونے کی۔ تو میں نے ٹیکسٹ بکس سوچا کہ مرتب ہونی چاہیے، تاکہ جو طالب علم ہے اسے آرام سے، سہولت سے وہ کتاب میسر آئے جسے وہ پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کی توانائی وہاں خرچ نہ ہو۔ ابھی نصاب کی کتنی کتابیں آپ کی اس وقت مارکیٹ میں ہیں؟
اس وقت تو جی کوئی 3-4 کتابیں تو ہیں اس وقت جو پڑھائی جائے. جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا پہلا عشق اور ہماری آخری آج کی نشست کی گزارش کہ اپنی کچھ شاعری جو ہے عنایت کیجیے. جی ضرور. پھولوں کی بات کی کبھی کلیوں کی بات کی. واہ. پھولوں کی بات کی. پھولوں کی بات کی کبھی کلیوں کی بات کی. ہم نے تو جو بھی بات کی بس تیری بات کی. واہ 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 واہ. ہم نے پھولوں کی بات کی کبھی کلیوں کی بات کی. ہم نے تو جو بھی بات کی بس تیری بات کی. سرسوں کے پھول کیسے کھلے ہم کو کیا خبر. واہ. سرسوں کے پھول کیسے کھلے ہم کو کیا خبر. ہم نے تو جانے جاں تیرے آنچل کی بات کی. واہ 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 واہ. ہم نے تو جانے جہاں. ہم نے تو جانے جاں تیرے آنچل کی بات کی. اور ہم نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا تیرا خیال. واہ. تم نے مگر جواب میں یہ کیسی بات کی. واہ 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 واہ. ہم نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا واہ جی واہ. تیرا خیال. تم نے مگر جواب میں یہ کیسی بات کی. ایوب اس کے لمس سے مہکے تھے اس طرح. واہ. ایوب اس کے لمس. ایوب اس کے لمس سے مہکے تھے اس طرح. پھر ہم نے جو بھی بات کی خوشبو سی بات کی. واہ 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 واہ. پھر ہم نے جو بھی بات کی خوشبو سی بات کی. بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے خوشبو تھی اور وہ خوشبو تھی ایک امید کی کہ اردو لٹریچر میں بھی کریئر کے بے شمار مواقع ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ.